نہ آئے، اور رسالت مآب ایک پہاڑی پہ چڑھ کے، اور رسالت مآب نے کہا میں اپنی جان دے دوں گا، یعنی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ بشد کہ نبی نے خودکشی کا ارادہ کیا، کیونکہ وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، فرشتہ آ نہیں رہا تھا، اور نبی کا دل بیٹھ گیا، اور نبی نے جا کے پہاڑی سے خودکشی کرنے کا سوچا۔ یہ روایت اسرائیلی کیوں لکھی؟ یہ اس لیے لکھی کہ انہیں خبر تھی کہ کسی نے نبی کو پہاڑی سے گرانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو عقبہ کی پہاڑی پہ، وہ جو رات کی تاریکی میں، وہ جو 12 منافقین گئے تھے جنہوں نے نبی کو گرانے کا پروگرام بنایا تھا، اور نبی نے حذیفہ کو وہ 12 نام بتا دیے تھے، اور پھر حذیفہ کے پاس وہ نام موجود تھے، اور پھر ایک بندہ روز آ کے حذیفہ سے پوچھتا تھا ان 12 میں سے میں تو نہیں؟ کیا ان میں سے میں تو نہیں؟ یہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ اگر وہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا تو روایت فوراً ساتھ آ جاتی، نہیں کسی نے نہیں گرایا، نبی نے ایسی کوشش ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی۔ اس کے گرانے کے پیچھے، نبی کو گرانے کے پیچھے کسی کو کوئی سازش نہیں ہے، کوئی مسلمان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نبی نے پہلے بھی، یہ دیکھیں یہ روایت موجود ہے۔ یہ وہ تمام روایات تھیں جو یہودیوں کے ہاں سے مرتب ہو رہی تھی۔ اب تقریر کیونکہ بالکل اختتام پہ پہنچ گئے، انشاءاللہ کل اسی سے مسلسل کریں گے کہ پھر یہ یہودی اسلام میں کیسے داخل ہوئے تھے، کون انہیں لے کے آیا تھا، اور کس نے انہیں اعلیٰ منصبوں میں بٹھایا تھا، اور پھر میں بائی نیم بتاؤں گا کہ کون کون اسلام کا سب سے بڑا تاریخ دان پہلے یہودی تھا، کون کون بڑی سے بڑی شخصیت جس کی پوری نظریں یہودیت کی طرف تھی۔ آج پوری دنیا کا مسلمان نعرے لگا رہا ہے اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ صرف اسرائیل ملک کا نام نہیں، ایک سوچ کا نام ہے۔ آؤ اگر فلسطین زندہ باد کہنا ہے تو پھر اسرائیل نہیں، اسرائیلیات مرد آباد۔ پھر صرف نظر آنے والے یہودی ہی مرد آباد نہیں، نہ نظر آنے والے یہودی جنہوں نے اسلام نہیں، اسلام کے بانیان کا نقصان